آندھرا پردیش کے رائل سیما ریجن کے ننڈیالہ ضلع میں واقع بیلم غار بیلم کیوس برصغیر پاک و ہند کا دوسرا سب سے بڑا غار نظام ہے جو اس کے جیسے سٹالیکٹائٹ اور سٹالیگمائٹ فارمیشنز کے لیے جانا جاتا ہے۔ بیلم غاروں میں لمبے راستے، گیلری، میٹھے پانی کے ساتھ کشادہ غاریں اور سائفن ہیں۔ یہ غار نظام 10ویں ہزار سالوں کے دوران اب غائب ہونے والے دریائے چتراوتی سے زیر زمین پانی کے مسلسل بہاؤ سے تشکیل پایا تھا۔ غار کا نظام پٹالا گنگا کے نام سے جانے والے مقام پر اپنے آپ میں سب سے گہرے مقام یعنی کہ داخلی سطح سے 46 میٹر یعنی کہ 151 فٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ بیلم غاروں کی لمبائی 3229 میٹر یعنی 10,593.8 فٹ ہے جو انہیں میگھالیہ میں کریم لیت پراہ غاروں کے بعد برصغیر پاک و ہند کی دوسری سب سے بڑی غار بناتی ہے۔ یہ قومی اہمیت کی مرکزی طور پر محفوظ یادگاروں میں سے ایک ہے۔ بیلم غار، اس کا نام غاروں کے لیے سنسکرت کے لفظ بیلم سے ماخوذ ہے۔ تیلگو زبان میں اسے بیلم گہالو کہا جاتا ہے۔ بیلم غاروں میں طویل راستے، کشادہ کوٹھیاں، میٹھے پانی کی گیلریاں اور سائفنس ہے۔ بیلم غار ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نندیال کی کولمی گنڈلا منڈل کے بیلم گاؤں میں واقع ہے۔ کولم گنڈلا بیلم غاروں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی تشکیل کچھ اس طرح ہے۔ بیلم غاریں لاکھوں سال قبل دریائے چتراوتی کے ذریعے علاقے میں چونا پتھر کے ذخائر میں کٹاؤ کی وجہ سے بنی تھی۔ چونے کے پتھر کی یہ غاریں کاربونک ایسڈ یا کمزور تیزابیت والے زمینی پانی کے عمل کی وجہ سے بنی ہے جو چونا پتھر اور پانی کے درمیانی رد عمل کی وجہ سے بنی ہے۔ کاربونک ایسڈز علاقے میں چونے کے پتھر کی چٹانوں میں معدنیات کو تحلیل کرتا ہے۔ علاقے میں طویل عرصے تک دریائے چتراوتی کی موجودگی زیر زمین غار کی ایک وسیع بھول بھلیا کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ اب دریائے چتراوتی بیلم سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب میں بہتا ہے۔ بیلم غار بیلم گاؤں میں ایک ہموار زرعی میدان میں واقع ہے۔ سادہ زرعی کھیتوں میں 3 کنویں جیسے گڑھے ہیں۔ مرکزی گڑھا غاروں کا مرکزی دروازہ ہے، تاہم مقامی گڑھوں کا مرکزی دروازہ ہوتا ہے۔ مقامی لوگ علاقے میں سینکڑوں گڑھوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ غار کی دیواریں دریا کے کٹاؤ کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ ہموار ہے۔ اس کی دریافت کچھ اس طرح سے کی گئی۔ گرچہ بیلم غاروں کو مقامی لوگ جانتے ہیں، غاروں کا پہلا ریکارڈ 1884 میں رابرٹ بروس فورٹ کی مہم رپورٹ میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بیلم غاروں کو تقریباً 1 صدی تک کسی کا دھیان نہیں دیا گیا جب تک مسٹر ہربرٹ ڈینیل گیباؤر کی سربراہی میں ایک جرمن ٹیم نے آپریشن کیا تھا۔ 1882 اور 1983 میں غاروں کی تفصیلی کھوج جرمن مہم میں مقامی لوگوں بی چلاپتی ریڈی، رام سوامی ریڈی، بویو مدولیتی اور پدما بھائیا کے چنیا اور اے سکسینا نے مدد کی تھی۔ تاریخی اہمیت: بیلم غار اراضیاتی اور تاریخی اعتبار سے اہم غار ہے۔ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ صدیوں پہلے ان غاروں پر جین اور بدھ بھکشو قابض تھے۔ غاروں کے اندر سے بدھ مت کے بہت سے آثار ملتے ہیں۔ یہ آثار اب اننت پور کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا بدھ دور سے پہلے کے برتن وغیرہ کی باقیات بھی دریافت کیے ہیں اور غاروں میں پائے جانے والے برتنوں کی باقیات کی تاریخ 4500 قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ غاروں کی ترقی: غاروں کو 1988 تک قریبی جگہوں کا کچرا پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آس پاس کے علاقوں کے مقامی لوگوں، خاص طور پر ریٹائرڈ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایم نارائن ریڈی، بیلم گاؤں کے رہائشی جیسے بی چلپتی ریڈی اور دیگر نے حکومت آندھرا پردیش کی ترقی کے لیے پیروی کی تھی۔ غاروں کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ آخرکار ان کی تقریباً 2 دہائیوں کی طویل کوشش کا نتیجہ یہ نکلا جب حکومت آندھرا پردیش نے پورے علاقے کو محفوظ علاقہ قرار دیا۔ 1999 میں آندھرا پردیش ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے غاروں کی خوبصورتی اور دیکھ بھال کا کام سنبھالا۔ اے پی ٹی ڈی سی نے غاروں کو تیار کرنے کے لیے 7.5 ملین کی منظوری دی۔ انہوں نے غاروں کے لگ بھگ 2 کلومیٹر میں راستے تیار کیے، نرم روشنی فراہم کی ہے اور غاروں میں تازہ ہوا کے شافٹ بنائے ہیں۔ غار کے اندر کئی جگہوں پر اے پی ٹی ڈی سی نے آسانی سے نقل حرکت کے لیے پل، سیڑھیاں وغیرہ نصب کی ہے۔ اس نے انٹری پوائنٹ اور اس کے علاوہ قریب ایک کینٹین، واش روم، ٹوائلٹ کی سہولیات بنائی ہیں۔ بیلم غاروں کے قریب ایک پہاڑی کے قریب بدھا کا ایک بڑا مجسمہ ہے۔ غار کا علاقہ جسے مراقبہ ہال کے نام سے جانا جاتا ہے، بدھ بھکشو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے بدھ مت کے دور کے آثار ملتے تھے۔ یہ آثار اب اننت پور کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں۔
نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔